ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कौकब फारूकी प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ। आज हम प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे महंगाई के ऊपर। आवाम जो है महंगाई से काफ़ी जो है वो तंग हमें दिखाई दे रही है और हम देख रहे हैं दिन ब दिन महंगाई की शरह में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। मीडिया पर चीख चीख के लोग कह रहे हैं कि कभी आटा महंगा हो जाता है, कभी चीनी महंगी हो जाती है, कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है। महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है। बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई का एतराफ़ कर लिया। देर आए दुरुस्त आए, सुबह से लेकर शाम तक और रात गए तक मीडिया पर महंगाई के हवाले से जो है बहस होती हुई दिखाई दे रही होती है। बदकिस्मती से हुक्मरान समझते हैं कि तकरीरें करने से, झूठे वादे करने से अवाम मुतमईन हो जाएंगे। ऐसा ना हुआ है और ना ही कभी आइंदा हो सकता है। बेशक इमरान खान साहब ने जो है अहकामात जारी कर दिए हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद मुश्किल है। असल में हुकूमत को चाहिए कि अगर वो सस्ती अशिया गरीबों को देना चाहती है तो उसके लिए हर मोहल्ले में जो है वो सस्ती दुकानों पर जो दुकानें होती हैं गली मोहल्ले की, तो उस पर वो हर चीज़ दस्तयाब होनी चाहिए जो आवाम को चाहिए होती है। ज़रूरती अशिया जो होती हैं उसकी कीमतें जो हैं, उसकी प्राइस जो है वो कम कर देनी चाहिए। सबसे अहम बात ये भी है कि एक जो आम आदमी होता है उसकी जो तनख्वाह है, नॉर्मल जो आदमी होता है उसकी 16,000 से तनख्वाह बढ़ाकर 30,000 तक कम से कम जो है वो कर देनी चाहिए, ताकि लोगों को इस तरह से जो है रिलीफ फराहम किया जा सके। और कुछ बात कर लेते हैं मतलब कर्जों, बैरूनी कर्जे के हवाले से भी हम आपको यहाँ पर बताएं कि बैरूनी कर्जे 106 बिलियन डॉलर हैं, अंदरूनी 21,000 बिलियन रुपए हैं। और इस तरह जो हम देख रहे हैं इतने ज़्यादा कर्जे जो है मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो जाहिर सी बात है आवाम पे भी पड़ेगा। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे प्रोग्राम में शेयर भी करेंगे और कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से सबसे पहले, और कुछ बात कर लेते हैं कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ऐसी क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, वो हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट काशिफ हयात। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। काशिफ, जैसे कि आपको भी पता है, हम रहते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है और सभी जानते हैं कि दिन ब दिन महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती चली जा रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर, किस तरह आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Kaukab, once again, आपका शुक्रिया for inviting me to discuss such an important matter. ये प्रॉब्लम डेफिनेटली महंगाई का जो हमारी कौम के ऊपर ये जो गुजर रही है, ये मुश्किलात, एक पहाड़ जिसे कह सकते हैं कि टूटता चला जा रहा है आवाम के ऊपर, बिल्कुल होता चला जा रहा है। और आपको देखना ये पड़ेगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। देखिए, कोई भी बीमारी जब हम कहते हैं कि ये बीमारी मौजूद है तो उस बीमारी को हमेशा पहले इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर उसको डायग्नोज किया जाता है, फिर उसके लिए दवाई या जो भी होती है फिर वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि आज अगर हम इस जगह पहुँचे तो पहुँचे क्यों हैं। तो इवन दो अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि जी करप्शन हुई, ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन हमें इन रियलिटी में ये देखना पड़ेगा, अगर आपके अंकल कर्जा ले लें आपके नाम के ऊपर और उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ के भाग जाएं, तो आप क्या करेंगी? सबसे पहले क्या आप उस कर्जे के साथ रहती रहेंगी क्योंकि उन्होंने आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था? बिल्कुल आप नहीं रहती रहेंगी। आपकी कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द मैं इसको पे ऑफ करूं, एंड आई वांट टू कम बैक टू माय रियल लाइफ, कर्जे वाली लाइफ में। तो अब जब सिचुएशन ओवरऑल मुल्क में ऐसी बनी हुई है कि इतने कर्जे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, तो आप तो मुसलसल उस स्ट्रगल से बाहर ही नहीं निकल के आ रहे। जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट आई, खान साहब गवर्नमेंट में, उस वक्त हमारे अकाउंट्स की क्या सिचुएशन थी? हमारे फॉरेन डेट्स अपनी जगह पर खड़े थे, हमारे फॉरेन रिजर्व्स हमारे ख़त्म थे, मतलब एक तरह से खजाना खाली था, कुछ भी नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी कितना टाइम हुआ है, जितना टाइम ये 18 महीने का भी गुजरा है, इसके अंदर ग्रेजुअली स्लो एंड ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट की तरफ डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। महंगाई देखिए ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है, ये कोई खान साहब ने आके नहीं की या इस गवर्नमेंट ने नहीं की। इसकी वजूहात जैसे मैंने आपसे कहा वो कुछ और हैं। सो अगर वो हम समझते हैं तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा समवेयर कि वी हैव टू पास थ्रू दिस। लेकिन कब तक? आवाम तो 18 माह से बर्दाश्त ही कर रही है ना काशिफ, लेकिन आवाम आज भी बर्दाश्त कर रही है। इससे पहले जो हुकूमतें आई आवाम तब भी बर्दाश्त कर रही थी, उससे पहले जो हुकूमतें आई आवाम तब भी बर्दाश्त कर रही थी। हमेशा आवाम जो है महंगाई की वजह से काफ़ी नाराज़ रहती है, क्योंकि देखें जब इलेक्शन होते हैं, वोट मांगने के लिए जगह जगह कैंपेन चल रही होती है कि यार हाँ आप हमें वोट दें, हम आके आपको ये रिलीफ फराम करेंगे, ये वादे करते हैं, आवाम से वादे करते हैं। आवाम बेचारी हमारी मासूम है, कहती चलो किसी को तो नेकी आए, कोई तो आवाम के लिए सोचेगा, लेकिन यही होता है एट दी एंड फिर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं ना।
دیکھیے میں اس کو کہوں گا کہ عوام پس رہی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے، کیونکہ عوام کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بھی ایز اے عوام کنسیڈر کریں تو اب اس وقت اوور آل سچویشن ہماری بھی اچھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یا تو ہم اپنا انڈیویجول بینیفٹ سوچیں اور لانگ ٹرم کے اندر نقصان ملک کا سوچیں، تو ہم کہیں گے کہ جی ٹیمپریریلی آئی ایم گڈ. لیکن اگر میں ٹیمپریری اپنا نقصان دیکھ رہا ہوں ایز اے عوام، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک جو ہے وہ سسٹینیبل گروتھ کے اوپر جائے گا، ٹائم لگے گا اور بہتری آ جائے گی، تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا. کچھ چیزیں آپ کو انڈیویجول سیکریفائسز کے ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں تاکہ آپ کی نیشن بلڈ ہونا شروع ہو جائے، نیشن کو فائدہ ہو. ونس اگین آئی وڈ کم بیک کہ دیکھیے اس کی وجوہات کیا ہیں. وجوہات یہ ہمارے یہاں کبھی ٹیکسیشن کا پراپر سسٹم نہیں رہا. میں آپ کو تقریباً 20 سال پرانی بات بتاؤں گا. اٹس ویری ویری اولڈ بٹ somebody told me، کوئی فارنر تھا دوسرے ملک کا، ایک جاپانی تھا، اس نے مجھے یہ بات بولی، کہتا ہے تمہارے ملک کا سب سے بڑے 2 پرابلمس ہیں. میں نے بولا وہ کیا پرابلمس ہیں؟ اس وقت اتنی اکانومی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن یہ بات آج تک میرے دماغ میں بیٹھ گئی. اس نے کہا پہلی پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کی ایک گورنمنٹ جاتی ہے اور جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو پہلی گورنمنٹ نے جتنے بھی پروجیکٹس اسٹارٹ کیے ہوتے ہیں اس کو اسکریپ کر دیتی ہے، تو آپ کے جتنے ریسورسز ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور دوسرا پرابلم آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں پراپر ٹیکس کلیکشن سسٹم ہی نہیں ہے. عوام تو بیچاری دے رہی ہوتے، لیکن جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ پے ہی نہیں کرتے ٹیکس. ویل اب یہاں پر پھر ونس اگین پھر بات آ جاتی ہے کہ جی عوام دے رہی ہے کس لیول پر دے رہی ہے، جو سسٹم ہے وہ کس لیول پر چل رہا ہے. ٹیکسز شاید بہت سارے ہیں لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں وہ ٹیکسز صحیح جگہ پہنچ رہے ہیں. کاشف آپ کا اپنا بزنس بھی ہے، ایز اے بزنس مین میں آپ سے وہ پوچھوں ایک کوشچن کہ مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں بزنس نہیں کرنا چاہتے، انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. کیا وجہ ہے؟ ہماری معیشت میں بہتری نہیں ہے یا کیا لگتا ہے؟ ایک ایز اے بزنس مین پوائنٹ آف ویو آپ کا کیا ہے کہ کیوں نہیں لوگ انویسٹ کرتے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، پاکستان کے اندر لوگ انویسٹمنٹس بھی لے کر آ رہے ہیں، اور میری اپنی ایگزامپل ہے. میں دوسرا ملک چھوڑ کے پاکستان آیا کہ پاکستان دیکھیں جہاں پہ جتنی چیزیں ابھی ہم لوگ گروئنگ اکانومی ہیں، ہم لوگ ڈیولپنگ کنٹری ہیں، جتنے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کے اندر بزنس کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ سیچوریشن پوائنٹ پہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے وہاں پہ سسٹمز بہت زیادہ آرگنائزڈ ہیں، لیکن جتنے آرگنائز سسٹم ہے اگر آپ وہاں کے ٹیکسیشن سسٹم کو پڑھیں، آپ امریکہ کے اٹھا کے دیکھ لیں، آپ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یو کے کہیں چلے جائیں، اگر آپ ٹیکس دیکھیں گی تو 40-50% تک ٹیکس جا رہا ہے. کچھ کنٹریز کے اندر 60% تک جا رہا ہے. آپ کو بالکل بھی یہ بات اچھی نہیں لگے گی جی میں $6,000 کماؤں اور 3,000 ہر دفعہ میرے ہر مہینے ٹیکس میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کے عوض آپ کہتے ہیں جی ہم کو اچھی سڑکیں بھی مل رہی ہیں، ہم کو آرگنائز سسٹم بھی مل رہا ہے. تو یہ مسائل جو ہیں ٹیکسیشن کے پاکستان کے اندر پہلے کبھی نہیں اٹھے. اگر ہم اپنے ٹیکسیشن کو صحیح کر لیں گے تو ہم اس طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے جب پراپر ٹیکس کلیکشن سسٹم ہوگا اور یہی ٹیکس جو ہے وہ پراپرلی لگنا شروع ہو جائے گا. اور یہ جب لگنا شروع ہو جائے گا، آپ کا انفراسٹرکچر ہوگا، آپ کی بیسک فیسلٹیز ہوں گی، تو آپ دیکھیں گے کہ عوام کا لیول خود بخود اوپر ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے کاشف، آپ نے باہر ممالک میں بھی اتنا عرصہ آپ نے گزارا ہے، وہاں کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا پروسیس سارا کس طرح سے ہوتا ہے، ٹیکس پے ہوتا ہے، کیا رولز ہوتے ہیں، وہاں کی عوام فالو کرتی ہے. وہاں میں اور یہاں میں آپ کو کیا ڈفرینس لگتا ہے؟ کیونکہ ہماری عوام بھی جو ہے نا وہ رولز فالو نہیں کرتی، ہماری عوام کی بھی جو ہے وہ کوتاہیاں ہیں. صرف ہم حکومت کو ہی بلیم نہیں کر سکتے، رولز آتے ہیں بنائے جاتے ہیں اور کچھ ہماری مطلب کہتے ہیں نا ملی بھگت ہوتی ہے. اس میں کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں یہ آپ نے بالکل 100% صحیح بات کی ہے کہ اٹس اے 2-way ٹریفک. اگر آپ صرف گورنمنٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ انگلی اٹھاتے رہیں گے کہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی، عوام کو خود بھی اپنے شعور کو بلند کرنا پڑے گا. جیسے ہی ہماری عوام یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد کسی دوسرے ملک میں اترتی ہے تو وہاں جا کے دیکھیے ان کا انداز ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، انہیں لائن لگانی آ جاتی ہے، ان کی بہت ساری باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں کیونکہ وہ وہاں کی کنٹری کے رولز کو سمجھتے ہیں، فالو کرنا پڑتا ہے. ان کو پتہ ہے اگر ہم رولز فالو نہیں کریں گے تو ہمیں سیدھا سختی کی طرف جانا پڑے گا. ان پہ فوراً وہاں پہ کیمراز لگے ہوتے ہیں، ہر چیز کا مانیٹرنگ کا نظام ہوتا ہے. وہاں پہ ہمارے بڑے سے بڑے وزراء چلے جائیں تو ان کی بھی چیکنگ ہوتی ہے. یہاں پر کوئی آتا ہے تو اس کو VVIP پروٹوکول دیا جاتا ہے، چیکنگ ویکنگ تو دور کی بات ہے. یہاں پہ تو عوام کو ہی جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے. موسٹلی ہم بھی جب جا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں VVIP پروٹوکول کی وجہ سے پورا ٹریفک جو ہے وہ اسٹک ہو جاتا ہے اور ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے. تو مطلب ہم باہر اس طرح کی سچویشن نہیں دیکھتے. آپ تو رہے ہیں، آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا اس حوالے سے. جی ہاں دیکھیں کوکب وہاں پہ بھی پروٹوکولز تو ہوتے ہیں، اس لیول کے نہیں ہوتے لیکن ضرور ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی پروٹوکولز بہت زیادہ کم ہو گئے.
اس کی ایویڈنس میں خود بھی دیکھتا رہا ہوں. پہلے انفارچونیٹلی کچھ سال پہلے 3 سال پہلے کی بات ہوگی کہ میں پاکستان میں آیا اور میری ایک فلائٹ ڈومیسٹک فلائٹ تھی. میں گھر سے نکلا, کوئی تقریباً 40 منٹس کی ڈرائیو ہوگی. میں نکلا ٹائم سے کافی پہلے نکلا, لیکن میں نے ایک سگنل کے اوپر شارع فیصل پین ہونے سے پہلے تقریباً 30 منٹس انہوں نے مجھے ویٹ کرایا. ساری گاڑیاں رک گئی تھیں. اور 30 منٹ لیٹ ہونے سے پرابلم مجھے یہ ہوا کہ رستہ اور وہ 30 منٹ میری فلائٹ مس ہو گئی. جب میں ایئرپورٹ پہنچا میں نے ان سے پوچھا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے, فلائٹ مس ہو گئی. انہوں نے کہا جی وہ صدر مملکت صاحب گزر رہے تھے, تو وہ آ رہے تھے ملک میں, وہ گزر کے اپنے گھر جا رہے تھے, عوام کو آپ نے بالکل روک دیا. اب کم سے کم مجھے یہ چیزیں نظر نہیں آتی. سلسلہ چلتا رہتا ہے, ٹریفک چلتا رہتا ہے, یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. عوام کو شعور ملے گا آہستہ آہستہ. دیکھیں کیوں وہ لوگ ہمارے جو دوسرے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں, وہ جب پاکستان آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر, ان کو ہر چیز بری کیوں لگنا شروع ہوتی ہے, بیکاز دی گاٹ دا ایکسپوجر. ہماری عوام کو ایکسپوجر ہی نہیں ملا. 50% پاپولیشن سے زیادہ تو ہم لوگ بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے عوام یہاں پہ. گاؤں میں بیچارہ بائک اٹھاتا ہے, پھر رہا ہوتا ہے کچے روڈوں کے اوپر, یہاں شہر آ جاتا ہے روزگار کے لیے, یہاں پہ بھی سمجھتا ہے ویسے ہی چلاؤں گا. لائسنسنگ پراپر نہیں ہوتی اس کو, گائیڈنس اس کے پاس پراپر نہیں ہے, اس کو کیا پتہ لائنیں کیسے لگتی ہیں. تو یہ سارے ایجوکیشنل جو پروگرامز ہیں, یہ یعنی سیوک سینس جو ہے وہ ہمیں بنانا پڑے گی آہستہ آہستہ آہستہ. بٹ تھنگس ٹیک ٹائم, یو نو. روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ. یہ جو سینگ ہے پاکستان کا بھی یہی ہے. 18 مہینے اس گورنمنٹ کے پازیٹیو چینجز ہیں. ابھی آپ بہت سارے محاذ پہ ایک ساتھ نہیں لڑ سکتے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو مہنگائی پر شدید رد عمل ان کا سامنے آیا, انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیر آئے درست آئے. بالکل دیر تو نہیں آئے, فرام دا بگننگ ان کی سوچ یہی ہے کہ میں نے جو ہے بیسکلی تحریک انصاف کا جو نام ہے, انصاف کا ورڈ اٹ سیلف بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم آپ بھی بہت ایسوسیٹ ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کو. ہم سب دیکھیں اپنی زندگی کے اندر اگر انصاف کے, عدل و انصاف کو لے آئیں تو ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہونے لگیں گی. خان صاحب کی جو پلاننگ ہے وہ بھی یہی ہے کہ تحریک انصاف کا مطلب یہی ہے کہ عام عوام کو انصاف پہنچانا. ابھی اگر ہم صرف یہ بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, تو دیکھیں خان صاحب, پہلی بات احساس پروگرام آپ ان کا اٹھا کے پڑھیں. میں آپ کے ویورز کو بھی یہ کہوں گا کہ جائیں نیٹ پہ سرچ کریں, خان صاحب کا احساس پروگرام پڑھیں. سمپل پروگرام ہے, لوگ وہ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اس قوم کو, پہلے سمجھیں تو صحیح. احساس پروگرام پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن بریک پہ جانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب. تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNN Live.tv.